ایک مسلمان یہ بھی تو چاہتا ہے نا کہ اس کو یہ پتا چلے کہ نبی پاک علیہ السلام رمضان کیسے گزارتے تھے، پیارے آقا کا رمضان کیسا ہوتا تھا۔ آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جن کے صدقے رمضان ملا ہے، جن کے صدقے قرآن ملا ہے، بلکہ صحیح بات تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے صدقے ہی ہمیں رب کا راستہ ملا ہے، انہوں نے ہی ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ وہ کتنا پیارا نعت کا شعر ہے نا کہ تیرے صدقے میں آقا، تیرے صدقے میں آقا سارے جہان کو دین ملا، میرے آقا کے صدقے میں سارے جہان میں یہ دین پھیلا ہے۔ وہ آقا رمضان کیسے گزارتے تھے؟ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان آتا تو نبی پاک کا چہرہ انور کا جو رنگ ہے نا وہ متغیر ہو جاتا، تبدیل ہو جاتا، اور میرے آقا نماز کی کثرت فرماتے، خوب دعائیں مانگتے، گویا خوف خدا نبی پاک کے چہرہ انور پر، قلب اقدس پر طاری ہو جاتا۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ جب نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں رمضان آتا، احادیث کا مضمون ہے، تو جبریل امین آتے تھے اور آقا ان کے ساتھ خوب قرآن کا دور فرماتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ایک جگہ سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں جب ماہ رمضان آتا تو سرکار مدینہ علیہ السلام قیدیوں کو رہا کرتے اور ہر سائل کو عطا فرماتے تھے۔ اللہ اکبر۔ رمضان میں آپ خصوصاً بہت زیادہ سخاوت فرماتے، جبریل امین رمضان کی ہر رات میں ملاقات کے لیے حاضر ہوتے، رسول کریم علیہ السلام ان کے ساتھ قرآن کا دور فرماتے، اور جب بھی حضرت جبریل علیہ السلام آپ کی خدمت میں آتے تو آپ علیہ السلام تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ خیر یعنی بھلائی کے معاملے میں سخاوت فرماتے۔ ہاتھ اٹھا کر ایک ٹکڑا اے کریم ہے سخی کے مال میں حقدار ہم۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، نبی پاک کا رمضان کیسا ہوگا؟ تلاوت قرآن والا، دعاؤں والا، سجدوں والا۔ ایک جگہ فرماتی بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرے آقا رمضان میں بستر پر تشریف نہ لاتے، یعنی رات عبادتوں میں گزرتی تھی، کم آرام ہوتا تھا۔ ادھر تو ایسے بھی کئی لوگ ملتے ہیں جو سارا دن ہی سوتے رہتے ہیں، نمازیں قضا کر دیتے، بھائی روزہ رکھا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نماز بھی پڑھنی ہے، عبادت بھی کرنی ہے، روزہ بھی رکھنا ہے، اور انشاءاللہ عبادت بھی خوب کرنی، ثواب کمانا ہے۔ تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، پیارے آقا کا رمضان دعاؤں کے ساتھ، گر گڑا کر نمازوں کے ساتھ، تلاوت قرآن کے ساتھ، اور پھر ہم نے سنا کہ سخاوت کے ساتھ، تیز آندھی سے چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ میرے آقا سخاوت فرماتے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے بھی ان اعمال کی نیت کر لینی ہے۔ تو پہلی نیت یہ کرتے ہیں انشاءاللہ کہ رمضان کے پورے روزے رکھیں گے، پوری تراویح پڑھیں گے، ارے ہر سجدے پر 1500 نیکیاں، جنت میں یاقوت کا گھر، جنت کا درخت۔ جو 8 رکعتیں پڑھ کے تراویح چھوڑ کے جاتے، سوچو کتنی نیکیاں چھوڑ گئے۔ 12 رکعتیں پڑھ کے نکل جاتے، ذرا سوچے کتنی نیکیاں چھوڑ گئے، کتنے جنت کے محل تم سے چلے گئے، کتنے خزانے چھوڑ دیے تم نے۔ 3 روزہ تراویح پڑھتا ہوں، کیوں؟ باقی دن تو پھر کاروبار کرنا ہے۔ اگر کوئی 3 روزہ، 5 روزہ، 7 روزہ ختم قرآن میں تراویح پڑھ لیتا ہے، ٹھیک ہے اگر وہ صحیح طریقے سے پڑھتا ہے، لیکن بقیہ دنوں کی تراویح معاف نہیں ہوئی ہے، وہ بھی پڑھنی ہے۔ روزانہ 20 تراویح پڑھیں گے انشاءاللہ، آخر رمضان تک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آئیے کچھ احادیث کے مطابق مزید ماہ رمضان کے فضائل سنتے ہیں۔ دیکھیں رمضان کی پہلی رات، بہت امید ہے کہ چند دنوں میں انشاءاللہ وہ پہلی رات آ جائے گی۔ وہ پہلی رات بھی بڑی اہمیت والی ہے۔ اس پہلی رات جب آتی ہے، آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخری رات تک بند نہیں ہوتے۔ جو بندہ ماہ رمضان کی رات میں نماز پڑھتا ہے، اللہ عز و جل اس کے ہر سجدے کے بدلے اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھتا ہے، اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے۔ اے تراویحاں پڑھنے والوں تمہیں مبارک ہو، اے نمازیں پڑھنے والوں تمہیں مبارک ہو، اے رات میں عبادت کرنے والوں تمہیں مبارک ہو۔ ہر سجدے پر 1500 نیکیاں ہیں اور سرخ یاقوت کا گھر مل رہا ہے۔ جو ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے، ابھی تو سٹارٹ ہوتے ہی دیکھو ہے، پہلے دن اور پہلی رات سے ہی برکتوں کا کیسا حال ہے۔ فرمایا جو پہلا روزہ رکھتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صبح سے شام تک 70,000 فرشتے
اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں. رات اور دن میں جو بندہ جب بھی سجدہ کرتا ہے اس کے ہر سجدے کے بدلے اسے جنت میں ایک ایسا درخت عطا کیا جاتا ہے کہ اس کے سائے میں گھوڑ سوار جو ہے وہ 500 سال تک چلتا رہے. اتنا بڑا درخت جنت میں دیا جائے گا. ہر سجدے کے بدلے نوافل پڑھنے والے, نمازیں پڑھنے والے, اوابین پڑھنے والے, تہجد پڑھنے والے, تراویح پڑھنے والے, ان سب کو مبارک ہو. آئیے میٹھے اسلامی بھائیوں, میں بھی نیت کروں, آپ بھی نیت کریں کہ رمضان کے پورے روزے رکھیں گے. رمضان کی جتنی نمازیں انشاءاللہ پڑھیں گے اس میں ساری سنتیں, سارے نوافل بھی پڑھیں گے انشاءاللہ, پوری تراویح پڑھیں گے, خوب تلاوت قرآن کریں گے. دیکھیں نا کاروباری لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے. جو بزنس مین ہوتے ہیں, ہر بزنس کا ایک سیزن آتا ہے. گرمیوں میں کولر والے کہتے ہیں ہمارا سیزن آیا ہے, ایئر کنڈیشن والے کہتے ہیں ہمارا بڑا سیزن آیا, پنکھے والے بڑے مصروف ہو جاتے ہیں, برف والوں کا کام چمک جاتا ہے, وہ کہتے ہیں وقت آیا ہے کمانے کا. سردیاں آتی ہیں تو کمبل والے, ہیٹر والے, بہت سارے ایسے کام ہیں جو سردیوں میں چلتے ہیں. شادیاں آتی ہیں, جب شادیوں کا سیزن آتا ہے تو کپڑے والوں کا سیزن چل پڑتا ہے. آج کل کئی علاقوں میں فصل کی کٹائی ہو رہی ہے تو کئی تہوار ان علاقوں میں فصل کی کٹائی کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ جناب فصل کٹے گی تو پھر شادی بھی کریں گے, اب جناب موٹر سائیکل بھی لیں گے. یعنی کئی کاروبار کے سیزن آتے ہیں اور اس میں لوگ بھرپور طریقے سے کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ کام کریں تاکہ مال کما لیں. سچی بات یہ ہے کہ اے گناہگاروں, تمہارے لیے رحمتوں کا سیزن آ گیا ہے, برکتوں کا سیزن آ گیا ہے, مغفرتیں لوٹنے کا سیزن آ گیا ہے, نیکیوں کا ریٹ بڑھا دیا گیا ہے, اجر بڑھا دیا گیا. نفل کا ثواب فرض کے برابر, فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا گیا. میرا اور آپ کا جو خطرناک ترین دشمن ہے شیطان, اسے قید کر دیا گیا. کتنا آسان کر دیا گیا عبادت کرنا ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم اس رمضان کی تیاری کیسی کر رہے ہیں, پریپریشن کیا ہو رہی ہے. یہ مہمان آ رہا ہے, آپ کے گھر میں مہمان آتا ہے, آپ تیاری کرتے ہیں. اچھا, جیسا مہمان ویسی تیاری کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. جتنا قریبی مہمان ہوتا ہے اس کے لیے زیادہ تیاری ہوتی ہے, لیکن رمضان کے لیے کوئی تیاری ہے؟ ذرا سوچئے. اچھا, رمضان کے لیے تیاری نہیں ہوتی ہے لیکن عید کے لیے تیاری ہوتی ہے, جو پورا رمضان گزار کر ایک دن کے لیے آتی ہے. بلکہ کچھ لوگ تو رمضان میں عید ہی کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں, کپڑے کون سے لینے ہیں, اس دن کیا بنانا ہے. بدقسمتی سے ایسا بھی سننے کو ملتا ہے کہ یار کل ذرا عید کی تیاری کے لیے مارکیٹ میں جانے سے روزہ نہیں رکھیں گے, بڑا رش ہوگا. استغفر اللہ. جس رمضان کے صدقے عید ملی اس کی تیاری ہو رہی ہے, مگر جو رمضان اللہ کی طرف سے ہماری بخشش کروانے آیا ہے اس کی تیاری نہیں. رمضان کی اہمیت سمجھنے کے لیے یہی حدیث کافی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں, اس کا مضمون ہے اگر میری امت کو پتا ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ سارا سال ہی رمضان ہوتا.